तो हमारा नाम भी आज से शहीदों की फहरिस्त में आ ही गया है। लेकिन ये सब इंटेलेक्चुअल बदयानत है और जानबूझकर इनको पता भी होता है कि ये आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिलसिला रोकते नहीं हैं और झूठ पर झूठ बोलते हैं ताकि आवाम को गुमराह किए रखें और इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखें। ऐसे ही कुछ इस बार भी हुआ, इसकी तफसील आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 15 अक्टूबर और दिन है जुमातुल मुबारक का। महीने की 15 तारीख यानी पाकिस्तानियों के लिए कुछ बुरी खबरें। महंगाई का नया स्पेल आने वाला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आज होना है और 10 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की सिफारिश पर मबनी एक समरी एक बार फिर वज़ीर आज़म की टेबल पर मौजूद है। फैसला कुछ ही देर में होने वाला है। और दूसरी जानिब बिजली 1 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की भी मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये सब आज के दिन की टॉप हेडलाइंस हैं जिस पर आगे चल के थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात करनी है झूठी, फेक और क्या सराइयों पर मबनी ऐसी ख्वाहिशों की जिन्हें बाद में ख़बरें बनाकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। 2 ख़वातीन की अलग अलग कहानियाँ हैं, रेहाम खान और गरीदा फ़ारूकी। पहले थोड़ी सी बात रेहाम खान के हवाले से, फिर बताता हूँ गरीदा फ़ारूकी के उस ट्वीट के बारे में जिस पर उनसे आज थोड़ी नोकझोंक भी हुई और बात इस कदर बढ़ी कि फिर उन्हें मुझे ब्लॉक करना पड़ा, यानी मेरा अपना नाम भी उन शहीदों की फहरिस्त में आ गया जिन्हें उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। लेकिन ये मामला था क्या, क्यों ब्लॉक किया गया और DGISI के मामले पर क्यों जानबूझकर इंटेलेक्चुअल बदयानती की जा रही है और जानबूझकर ये पता होते हुए भी कि ये जो चीज़ें हम आवाम को बता रहे हैं ये गलत हैं या झूठी हैं या क्या सराइयों पर मबनी है, फिर भी चीज़ों को इतनी दिलेरी से ट्विस्ट किया जाता है जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात रेहाम खान के हवाले से। रेहाम खान जुल्फी बुखारी से मुकदमा हार गई, बदले में 50,000 पाउंड, बहुत बड़ी रकम है, 50,000 पाउंड हर्जाना और सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ी। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था और ये मामला शुरू हुआ 7 दिसंबर 2019 को जब रेहाम खान ने अपने YouTube चैनल पर इल्ज़ाम लगाया था कि जुल्फी बुखारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ मिलकर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में कायम रूज़वेल्ट होटल की फ़रोख्त का एक करप्ट प्लान बना रहे हैं। जी हाँ, करप्ट प्लान, ये उनके अपने अल्फाज हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि प्लान के तहत रूज़वेल्ट होटल को कम कीमत पर फ़रोख्त किए जाने से मुतालिक एक ऐसा मंसूबा बनाया जा रहा है जिसके तहत अपने ही कुछ दोस्तों को इन्वॉल्व किया गया है और इस सारे अमल में वज़ीर आज़म इमरान खान, जुल्फी बुखारी और उनके कुछ दोस्त शामिल हैं। जुल्फी बुखारी ने रूज़वेल्ट होटल से मुतालिक रेहाम खान के इस दावे की, जो कि हकीकत से बहुत दूर था, उसकी ना सिर्फ उसी वक्त तरदीद की बल्कि बरतानवी अदालत से उन्होंने रजू भी किया। उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे मामले में सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि रेहाम खान UK कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी आदतन झूठ बोलने की वजह से पैदा होने वाले नुकसान की तलाफ़ी भी करें जो कि उन्हें करना पड़ रहा है। ना सिर्फ ये कि जुल्फी बुखारी ने ये मुकदमा जीत लिया बल्कि रेहाम खान को 50,000 पाउंड हर्जाने की अदायगी समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बशमूल YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो की शक्ल में माजरत जारी करने का हुक्म दिया गया। पाकिस्तानी अदालत होती तो शायद इस पर स्टे ऑर्डर लेकर इंसाफ के लिए जो दरख्वास्त लेकर आया है या दरख्वास्त गुजार है उसी को नोटिस जारी करवा दिए जाते, जैसे कि एक प्रैक्टिस रही है। यहाँ पर आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी हर्जाने के मुकदमे का कोई फ़ैसला आज तक हुआ हो। लेकिन चूँकि ये मामला बरतानवी कोर्ट ऑफ लॉ में था इसलिए अदालती हुक्म की फ़ौरी तामील हुई और आज रेहाम खान ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफ़ीनामा जारी किया है जिसे उन्होंने खुद पढ़कर भी सुनाया। रेहाम खान ने एतराफ़ किया कि जुल्फी बुखारी पर आयद इल्ज़ामात गलत और झूठे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी पर वज़ीर आज़म के साथ मिलकर किसी भी करप्ट प्लान में शामिल होने के सबूत नहीं मिले और जुल्फी बुखारी पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात पर गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ और साथ ही हत्ते के इज़्ज़त कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तेफाक करती हूँ। ये माफ़ीनामा आज सोशल मीडिया पर जब सामने आया तो मुझे लगा कि शायद इतना काफ़ी है, अब हर्जाने की मद में रकम की अदायगी शायद ना करनी पड़े। लेकिन मैंने जुल्फी बुखारी साहब से रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या रेहाम खान अब भी 50,000 पाउंड की रकम अदा करने की पाबंद हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, वो 50,000 पाउंड अदा करेंगी। अब सवाल ये है कि इसी किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान में भी बहुत सीनियर और जयद किस्म के सहाफ़ियों ने अपने YouTube चैनल्स पर आयद कर रखे हैं, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि पाकिस्तान में इस किस्म का कोई कानून या कानूनी इस्लाहात के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, इसलिए किसी के
اوپر کوئی جرمانہ یا کسی کو کوئی معافی مانگنے کا پاکستان میں آج تک کہا ہی نہیں گیا. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں اسی قسم کے ایک اور کیس کی, پاکستانی صحافت کے ایک ایسے نام کی جو سوشل میڈیا پر اپنی ٹویٹس اور ان پر آنے والے رد عمل کے نتیجے میں ٹویٹر صارفین کو بلاک کرنے میں کافی مہارت رکھتی ہیں. بات ہو رہی ہے غریدہ فاروقی کی, جن کی جانب سے DGI کی تعیناتی کے معاملے پر قیاس آرائیوں اور گمراہ کن ٹویٹس کا سلسلہ جاری ہے, اور ایک کے بعد ایک انہوں نے اتنے زیادہ ٹویٹس کر رکھے ہیں, اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے الجھانے میں زیادہ کردار ان کا نظر آیا ہے. طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے خواہشوں کو خبر بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں پر مبنی ایسا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے جس سے عوام میں کنفیوژن پیدا ہو, اور یہ لازمی ہے کہ کنفیوژن پیدا ہو. پھر خود اس کنفیوژن کو جواز بنا کر ٹی وی ٹاک شوز کیے جاتے ہیں, اور پھر عوام کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ایک نیا کانٹینٹ جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے, اور پھر ایک لا حاصل اور فضول قسم کی بحث میں الجھا دیا جاتا ہے. گزشتہ روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ محترمہ نے ٹویٹ کر کے تاثر دینے کی کوشش کی کہ سول ملٹری تعلقات اس قدر بگڑ چکے ہیں یا نازک ہیں کہ عسکری قیادت سے اچھے تعلقات کی خبر, وہ بھی وزیر اعظم کی طرف سے, اور وہ بھی ARY نیوز پر, اور وہ بھی جب ذرائع سے چلنے لگے تو آپ خود سمجھدار ہیں. یہ ٹویٹ کیا گیا. اب ARY نیوز پر وزیر اعظم کے حوالے سے ہر خبر چونکہ میں رپورٹ کرتا ہوں, یہ میری بیسک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم سے متعلق ARY نیوز کے اوپر جو بھی خبر چلے گی وہ میں رپورٹ کرتا ہوں, تو میں اس کا ایک طرح سے براہ راست ذمہ دار ہوں. لیکن محترمہ نے جس طرح کا ٹویٹ کیا, اسے تاثر یہ گیا کہ شاید وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے تھے کہ ARY نیوز کے اوپر ایسی خبر چلے, وہ بھی ذرائع سے, کہ عسکری قیادت سے اچھے تعلقات ہیں. محترمہ نے یہ ٹویٹ اپنے اسٹوڈیو یا گھر کے ڈرائنگ روم سے کیا ہوگا, جبکہ میں کل پورا دن گراؤنڈ زیرو پر موجود رہا اور وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس سے لے کر اندر ہونے والی باتوں کو پوری تحقیق اور ذمہ داری سے رپورٹ کیا. اس دوران نہ تو وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا, نہ کسی حکومتی شخصیت نے آ کر کہا کہ ذرائع سے ایسی کوئی خبر چلائی جائے کہ وزیر اعظم کے عسکری قیادت سے اچھے تعلقات ہیں. وزیر اعظم نے بند کمرہ اجلاس میں جو گفتگو کی وہ ہم سب رپورٹرز نے رپورٹ کی. یہ ایک بنیادی بیسک پریکٹس ہے کہ جب بھی بند کمرہ اجلاس ہوتا ہے تو تمام رپورٹرز وہاں پر موجود رہتے ہیں, اور جب یہ اجلاس ختم ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے سورسز سے خبر لے کے, چیک کر کے, ویریفائی کر کے پھر وہ ٹی وی چینلز پر رپورٹ کرتا ہے. اب اس میں اس طرح کا تاثر دینا کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کسی کو کہ ARY کے اوپر, وہ ARY کے اوپر نہیں, ہر ٹی وی چینل کے اوپر خبر چلی, اور وزیر اعظم نے اپنے تمام اراکین کو اعتماد میں لیتے ہوئے نارمل انداز میں وہ بات کی کہ بہتر تعلقات ہیں, اور اس معاملے کو پروسیجرل ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو محترمہ کی اس عجیب و غریب ٹویٹ میں ARY کا حوالہ دے کر میں نے جواب دیا کہ جناب دن بھر گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ کرنے کے بعد یہ ٹویٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح گمراہ کن معلومات کے ذریعے یہ لوگ پہلے خواہشوں کو خبر بناتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں پیدا کرتے ہیں, اور پھر خود ہی اس پر پروگرام بھی کرتے ہیں. تو محترمہ نے جواب دیا کہ محترم, یہ میری ہی دی ہوئی ایک ہفتے سے قبل پرانی خبر ہے جس پر آپ روزانہ گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں, پرسکون رہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک آیت بھی ٹویٹ کی. اب تاثر ایسا دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یہ خبر نہ دیتی تو ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کیا ہوا. ایسے کتنے درجنوں پروگرام یہ خاتون کر چکی ہوں گی جو ہم رپورٹرز نے رپورٹ کی ہیں خبریں, اور ان کے اوپر یہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے شوز کرتی ہیں. تو جواب میں نے لکھا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے خبر دی, ورنہ یہ قوم تو اب تک اندھیرے میں ہی رہتی. ایسی نہ جانے کتنی خبریں روزانہ ہم رپورٹرز دیتے ہیں جن پر آپ اینکرز رات کو پروگرام کرتے ہیں. وزیر اعظم سے متعلق ARY پر دی ہوئی خبر کا ذمہ دار ہوں, اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ٹویٹ گمراہ کن اور غلط ہے. بس یہ ٹویٹ کرنے کی دیر تھی, محترمہ نے جیسے ہی دیکھا فوراً بلاک کر دیا اور رفو چکر ہو گئی. تو اس طرح یہ صرف ایک غریدہ فاروقی کی بات نہیں ہے, اس طرح اور بہت سارے اینکرز حضرات ہیں. میں خود اس میڈیا انڈسٹری سے ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ بات کر رہے ہیں, قرآنی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں, تو قرآن میں اور بہت ساری آیات ہیں, ان کا بھی حوالہ اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر لیا کیجئے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بات آپ کے پاس آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو, اور اے ایمان والو سیدھی اور سچی بات کیا کرو. تو جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ حقیقت نہیں ہے جو آپ عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں یا دکھانا چاہ رہے ہیں, تو خدا کے لیے تھوڑی سی سمجھداری یا عوام کے حال پہ تھوڑا رحم کر لیا کریں, جو آلریڈی اتنی فیک نیوز میں گھری ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پر اگر یہ یقین کرتے ہیں تو آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ پوری تحقیق کے ساتھ سیدھی اور سچی بات بتائیں.
جبکہ آپ جان بوجھ کر اینگلنگ دے رہی ہیں خبر کو اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اینگلنگ دی. یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں آپ کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کرنا پڑا. خیر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عوامی مشکلات کی, یعنی مہنگائی کے حوالے سے. حکومت نے بجلی ₹1.68 فی یونٹ مہنگی کر دی. آج وفاقی کابینہ نے قیمتوں میں اضافے کی منظوری بھی دے دی ہے, اور ساتھ ہی چونکہ آج مہینے کا وسط ہے, 15 تاریخ ہے, تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ہے. اضافے پر مبنی سفارش اور اس کی سمری ایک بار پھر وزیر اعظم کی ٹیبل پر موجود ہے, اور اوگرا نے ₹5.90 سے لے کر ₹10 فی لیٹر تک ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھجوائی ہے. اب جب آپ یہ ولاگ سن رہے ہوں گے تو اس وقت کیا خبر آتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اندازہ یہی ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ کرے نہ ہو, لیکن ایسا لگ نہیں رہا, چونکہ عالمی منڈی کی صورتحال دیکھ کر بدستور یہ اضافے کا ٹرینڈ جاری ہے. اور کچھ حکومتی وزراء کی جانب سے ایک مجھے وہ بھیجا بھی گیا ہے, جو ہمیشہ وہ ریلیز بھی کرتے ہیں کہ خطے میں قیمتیں ابھی بھی کم ہیں. وہ ایک ٹیمپلیٹ بھیجا گیا جس میں کمپیریزن کیا گیا کہ پاکستان میں ابھی بھی قیمتیں کم ہیں, لیکن عوام اس نیریٹو کو بائی نہیں کر رہی. اس کا کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا, کیونکہ یوٹیلٹی سٹورز پر بھی گھی اور کوکنگ آئل مہنگا کر دیا گیا ہے. گھی کی فی کلو قیمت میں بھی اچھا خاصا اضافہ کر دیا گیا ہے, اور 10 لیٹر گھی کا جو کین ہے وہ ₹2500 سے بڑھ کر ₹3590 کا ہوا ہے. یہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں, اور ماضی کے منصوبوں کی وجہ سے بجلی کا ٹیرف بڑھانا پڑا, ایسا حکومت کی جانب سے موقف اپنایا گیا. آج حکومتی وزیر حماد اظہر نے پریس کانفرنس بھی کی اور بتایا کہ ₹1.39 فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. بجلی کی خرید اور فروخت میں ₹1.5 سے ₹2 کا فرق آ رہا ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت مہنگی بجلی خرید کر سستے داموں میں فروخت کرے, اس لیے اضافہ کرنا پڑا. اور حماد اظہر کہتے ہیں کہ ماضی کے معاہدوں پر بجلی لیں یا نہ لیں, ادائیگی کرنا ہی پڑے گی, اور اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا ہی ہوگا. اور آخر میں بات کرتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے شوکت ترین کو مشیر بنانے کے فیصلے کے حوالے سے. وزیر خزانہ شوکت ترین کی بطور وفاقی وزیر مدت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی. شوکت ترین اب سے بطور وفاقی وزیر خزانہ نہیں بلکہ مشیر خزانہ کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے, اور اس حوالے سے وزیر اعظم جلد ان کی مشیر تعیناتی کا نہ صرف نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے بلکہ اس کی باضابطہ منظوری کا فیصلہ چونکہ ہو ہی چکا ہے. اس حوالے سے ایک فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کی نشست پر انہیں الیکشن لڑوا دیا جائے, لیکن اسحاق ڈار کی نشست پر الیکشنز ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق ہی نہیں ہو پایا, اور اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے شوکت ترین سینیٹر نہیں بن سکے. شوکت ترین 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنائے گئے تھے, اور آئین کے مطابق 6 ماہ کے دوران رکن پارلیمنٹ نہ بننے کی صورت میں انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا ہی پڑے گا. اب وہ بہت اہم اجلاس جیسے ECC ہے اس کی صدارت نہیں کر سکیں گے. بطور وفاقی وزیر IMF کے ساتھ نیگوسیشن شاید اس طرح سے نہ کر سکے ایکٹیولی جس طرح سے وہ پہلے کر سکتے ہیں, کیونکہ وفاقی وزیر کے دستخط ہونا ضروری ہیں. مشیر خزانہ دستخط نہیں کر سکتا, جو آئینی اور قانونی رکاوٹیں ہیں. اگر ضرورت پڑی حکومت کو ہنگامی طور پر تو حماد اظہر کو عارضی طور پر وفاقی وزیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے, جب تک شوکت ترین دوبارہ سینیٹر نہیں بن جاتے یا مشیر نہیں وفاقی وزیر نہیں بن جاتے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. خبریں اور بھی بہت سی ہیں لیکن پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.